السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر ہم بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے: رخ نگار سے ہے سوز جاویدانی شمع زندگانی شمع۔ رخ کہتے ہیں چہرے کو اور سوز کہتے ہیں جلنے کو، جاویدانی کہتے ہیں، ویسے تو جاویدانی کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والی، لیکن یہاں جاویدانی سے مراد انہوں نے لی ہے چمک، اور آتش گل کا مطلب ہے وہ آگ جو پھولوں سے لگ جائے، لیکن پھولوں سے آگ نہیں لگتی، تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرخ پھول۔ آب زندگانی شمع، آب کہتے ہیں پانی کو، اور زندگانی شمع یعنی شمع کی زندگی۔ آتش گل سے مراد ویسے تو پھول کی آگ ہے، لیکن یہاں پر جو غالب نے اشارہ کیا ہے وہ محبوب کی جو گالوں کی یا رخسار کی سرخی ہے، اس کو انہوں نے تشبیہ دی ہے آگ سے، یعنی ان کے محبوب کے جو گال ہیں وہ بہت سرخ ہوتے ہوں گے، تو انہوں نے اس کو آگ کہہ دیا۔ کہتے وہ یہ ہیں کہ شمع میں جو ایک مستقل ایک سوز اور جلن ہوتی ہے وہ محبوب کے رخسار کی وجہ سے ہے۔ یہی آتش گل ہے جو شمع کے لیے آب حیات بن گئی، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محبوب کے جو گالوں کی سرخی ہے اس کی وجہ سے ہی شمع میں روشنی ہے۔ ظاہر ہے کہ آگ بھی سرخ رنگ کی ہوتی ہے اور جو محبوب کے گال ہیں وہ بھی سرخ رنگ کے ہیں، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو شمع کی جو روشنی ہے اس کا سبب ہمارے محبوب کے سرخ رنگ کے گال یا رخسار ہیں۔ شعر کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب کے حسن پر حسد کی وجہ سے شمع میں جلن پیدا ہو گئی، یعنی اس کے جلنے کی وجہ جو محبوب کا یا ہمارے معشوق کا رخسار ہے اس کا حسد ہے۔ اور دوسرے مصرے کا مطلب اس صورت میں بھی وہی رہے گا جو بیان ہو چکا ہے، یعنی یہی رخسار جسے آپ اس کی نرمی اور اس کی کشش کی وجہ سے بہت ہی آگ سمجھنا چاہیے، شمع کے لیے آب حیات بن گیا ہے۔ شعر دیکھیے کہ زبان اہل زباں میں ہے مرگ خاموشی، یہ بات بزم میں روشن ہوئی زبانی شمع۔ اب اس میں اہل زبان جانتے ہیں کہ اس محاورے میں موت جو ہے وہ چپ ہو جانے کا نام ہے، یعنی حقیقت سے مجلس میں شمع کی زبانی اور جو زبانی روشنی دکھائی دی۔ شعر میں بس نقطہ اتنا ہے کہ شمع کے بجھنے کو خاموش ہو جانا بھی کہتے ہیں، جس طرح چپ ہو جانے کو موت کہتے ہیں، اسی طرح شمع کا بجھنا اس کے لیے موت ہے، لیکن وہ روشن ہو تو اسے زندہ مانا جاتا ہے اور محفل اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو یہ حقیقت بھی شمع نے بزم روشنی سے آشکارا کر دی۔ اگر وہ روشن نہ ہوتی اور بجھ جاتی تو بزم میں اسے جگہ ہی نہ ملتی۔ مرگ خاموشی، بزم، روشن، شمع کی مناسبت، یہ بہت ہی اپنی جگہ پر خوبصورت الفاظ وہ لائے ہیں، تو اس کی مزید تشریح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شعر دیکھیے کہ کرے ہے صرف با ایمائے شعلہ، کرے ہے صرف با ایمائے شعلہ، قصہ تمام بطرز اہل فنا ہے فسانہ خانی شمع۔ ایما کا مطلب ہوتا ہے اشارہ، اور قصہ تمام کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دینا، اور بطرز کا مطلب ہے کی طرح۔ بطرز اہل فنا کا مطلب ہے جو فنا ہو جانے والے لوگ ہیں ان کی طرح۔ اور فسانہ خانی شمع یعنی شمع کا قصہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔
دیکھیے شمع صرف شعلے کا اشارہ پاتے ہی اپنا قصہ تمام کر دیتی، یعنی جل بجھتی ہے۔ گویا شمع کی جو وہ ہے افسانہ خوانی میں بھی اہل فنا کا سا طریقہ ہے۔ جس طرح جو ہمت والے لوگ ہیں وہ عشق حقیقی کی لو لگا کر فنا فی الذات ہو جاتے ہیں۔ فنا فی الذات کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح شمع شعلہ کا اشارہ پاتے ہی سر سے پاؤں تک پگھل کر ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس میں جو فسانہ خوانی ہے، یوں تو فسانہ خوانی کا مطلب ہوتا ہے کہانی کہنا یا قصہ کہنا، تو اس کو آپ ایک اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ اگلے وقتوں میں یہ دستور تھا کہ شمع کی محفل ہوتی تھی، یعنی شمع جل رہی ہوتی تھی محفل میں، اور ایک کہانی کہنے والا بیٹھا ہوتا تھا اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے، اور وہ جب تک اس کی کہانی اس وقت تک چلتی رہتی تھی جب تک کہ شمع بجھ نہیں جاتی تھی، یعنی ایک طریقے سے رات بھر یا آدھی رات سے بھی کچھ زیادہ حصے تک وہ اپنا قصہ کہتا رہتا تھا اور لوگ اس سے سنتے رہتے تھے۔ جیسے داستان جو گو ہوتے تھے ان کا جو دستور تھا، تو اس سے اشارتاً یہ بات بھی غالب نے اس سے ملا کر ہی کہی ہے، تو انہوں نے اس کو شمع کی افسانہ خوانی قرار دے دیا کہ بھئی بس اتنا ہی اس کا قصہ ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو اپنی ذات کو ختم کر دینے والے لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی بس ان کو آگ لگی اور وہ ختم ہوا، تو اسی طرح شمع کا شعلہ جو ہے وہ اشارہ پاتے ہی سر سے پاؤں تک پگھل کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں قصہ اور فسانہ خوانی کی جو مناسبت ہے وہ ظاہر ہے، اس کی مزید تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ غم اس کو حسرت پروانہ کا ہے اے شعلہ، تیرے لرزنے سے ظاہر ہے ناتوانی شمع۔ لرزنا آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، کانپنے کو کہتے ہیں، اور ناتوانی کہتے ہیں جس کے اندر طاقت نہ ہو۔ تو حسرت پروانہ کا مطلب ہے کہ پروانے کی حسرت ہے، اب چاہتے ہیں کہ پروانے اس کے اوپر آئے، تو یہ اس میں جو شمع کا شعلہ ہے اس کو خاص طور پر وہ مخاطب کر کے اس سے بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا کہ موم بتی جلائی جائے تو اس کی جو لو ہوتی ہے، یعنی جو اس کا شعلہ ہوتا ہے، وہ آپ کو تھوڑا سا کانپتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوتا جیسے کہ ہم بجلی کی کوئی روشنی جلاتے ہیں تو وہ ایک طرح سے جلتی رہتی ہے، یکساں ہوتی ہے، لیکن موم بتی جب آپ جلائیں یا چراغ آپ جلائیں تو جو اس کی لو ہوتی ہے، یعنی جو اس کا شعلہ جل رہا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا ہلتا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو انہوں نے لرزاں کہا ہے، یعنی کانپتا ہوا، تو اسے شعلے کا انہوں نے لرزنا قرار دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اے شعلے تیرے لرزنے سے ظاہر ہے کہ شمع بے حد کمزور ہو گئی ہے، بے حد ناتواں ہو گئی ہے۔ پھر خود ہی اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ اسے پروانے کی حسرت کا غم کھا گیا، وہی غم اس کی کمزوری کا سبب بنا۔ یعنی یوں کہیے کہ انہوں نے دکھایا ہے کہ شمع اور پروانہ جو ہے ان کا عشق ہے، اور یہ کہ اگر کوئی ایسی شمع جل رہی ہو کہ جس پر پروانے نہ آتے ہوں تو ظاہر ہے کہ اسے وہ کانپ رہی ہے، وہ لرز رہی ہے خوف کی وجہ سے، اس کی حسرت کی وجہ سے، اور وہ اس کے عشق میں، اس کے انتظار میں بہت کمزور ہو گئی ہے، اور وہی غم جو ہے وہ اس کی کمزوری کا باعث بنا ہے۔ شعر دیکھیے کہ تیرے خیال سے روح احتزاز کرتی ہے، بجلوہ ریزی بادو بپر فشانی شمع۔ احتزاز کا مطلب ہوتا ہے، ویسے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں ہلنا یا جنبش کرنا یا حرکت کرنا، تو اور چونکہ جب انسان عیش اور نشاط کے عالم میں ہوتا ہے تو جسم کے اندر بھی اس کے ایک خاص چستی اور حرکت پیدا ہوتی ہے، اس لیے یہ لفظ سرور اور نشاط کے معنی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جلوہ ریزی بات کا مطلب ہے ہوا کا جلوہ دکھانا، یعنی سادہ لفظوں میں آپ ہوا کا چلنا اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور پرفشانی شمع کا مطلب ہے شمع کا پھڑپھڑانا، یعنی جھلملانا۔ تو آپ نے شمع کا پھڑپھڑانا بھی دیکھا ہے اور اس کا وہ بھی دیکھا ہے،
جھلملانا بھی دیکھا ہے۔ تو وہ مخاطب اپنے محبوب سے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیرے خیال سے روح میں اسی طرح جنبش اور حرکت پیدا ہوتی ہے جس طرح ہوا کے چلنے سے شمع جھلملانے لگتی ہے۔ دوسرے مصرے میں ہوا کے چلنے اور شمع کے جھلملانے کو یعنی اس طرح کہا کہ اگر آپ کو فارسی کی کچھ شدبد ہے تو آپ اس کو سمجھ جائیں گے، اس کو یعنی قسمیہ انداز میں کہا، یعنی دونوں کے ساتھ فارسی کا با قسمیہ لگایا۔ مطلب یہ ہوا کہ یقیناً تیرے خیال سے روح رقص کرنے لگتی ہے اور اس کے لیے ہم ہوا کے چلنے اور شمع کے جھلملانے کی قسم کھاتے ہیں۔ مطلب بہرحال وہی ہے جو اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ آئیے اگلا شعر دیکھیے۔ نشاط داغ غم عشق کی بہار نہ پوچھ، شگفتگی ہے شہید گل خزانی شمع۔ اس میں گل خزانی کا مطلب ہوتا ہے وہ پھول جس پر خزاں نے اثر کیا ہو، یعنی ظاہر ہے کہ خزاں جس پھول پر اثر کرتی ہے تو وہ مرجھا جاتا ہے۔ اور نشاط داغ غم عشق کی بہار نہ پوچھ، یعنی نشاط کہتے ہیں عیش و عشرت کرنے کو، اور داغ غم عشق کا مطلب ہے عشق کا داغ، تو بہت صاف ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ جو غم عشق کے داغ سے ہمیں جو سرور حاصل ہوتا ہے، جو مزہ حاصل ہوتا ہے، جو نشاط حاصل ہوتی ہے، اس کی بہار کے بارے میں کچھ مت پوچھ، یہ سمجھ لے کہ شمع کے خزاں دیدہ یعنی افسردہ اور پژمردہ پھول پر شگفتگی قربان ہو رہی ہے۔ اب شمع کا خزاں دیدہ پھول کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جلنے سے، جو اس کے جلنے سے پیدا ہوتا ہے، تو اسے داغ غم عشق سے انہوں نے تشبیہ دی ہے، اور بہار نشاط کے لیے شیفتگی کا شگفتگی کا لفظ لے کر آئے۔ اس کا آخری شعر ہے، جلے ہے دیکھ کے بالی نے یار پر مجھ کو، نہ کیوں ہو دل پر میرے داغ بدگمانی شمع۔ بالین کا مطلب ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، بالین یا بالی یہ کہتے ہیں سرہانے کو، یعنی آپ اگر کوئی آدمی لیٹا ہوا ہو تو جس طرف اس کا سر ہوتا ہے اس کو بالی کہتے ہیں۔ تو مطلب اس کا بہت مختصر سا ہے کہ شمع مجھے محبوب کے سرانے دیکھ کر حسرت سے جل رہی ہے، یعنی وہ مجھے اپنا رقیب سمجھ رہی ہے، اور اس کی اس بدگمانی کا داغ میرے دل سے مٹ نہیں سکتا۔ مطلب یہ کہ میں شمع اگر مجھے اپنا رقیب سمجھ رہی ہے تو میں اب کیا کر سکتا ہوں، بس مجھے دیکھ کر یہ جو یار کے سرہانے پر میں کھڑا ہوں اور شمع بھی وہیں جل رہی ہے، تو پھر میرے دل پر جو اس کی بدگمانی کا داغ ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل اور اس کے کچھ مشکل الفاظ کی معنی اور اشعار کی تشریح جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔